بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کی طرف بلایا ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں ایمان اور اسلام کی حالت کے اوپر وفات ہو جائے تمہاری، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤ، یعنی موت تک ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کلمہ توحید اور ایمان یہ وہ مایا اور دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ انمول دولت ہے اور یہ وہ انعام اور دعوت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی بھیجا ہے، ہم نے تمام رسولوں کی طرف یہ وحی کی ہے کہ وہ اس بات کی دعوت دیں لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء کرام نے اس بات کی دعوت دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، ہر نبی نے اس کی دعوت دی۔ اور قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کے ہر صفحہ کے اندر بلکہ ہر آیت کے اندر صراحتاً یا اشارتاً معنن کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت ضرور دی گئی ہے۔ تقریباً 100 مقامات تو ایسے ہیں جس کے اندر صراحتاً اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو
جس کے اندر اشارتاً بیان کیا گیا اور معنن بیان کیا گیا، ان کی دعوت، ان کی تعداد تو بے شمار ہے۔ پورا قرآن کا ہر صفحہ اور ہر صفحے کے اندر یہ دعوت موجود ہے۔ اور صرف یہ دعوت نہیں دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہیں، بلکہ دونوں پہلو کی طرف دعوت دی گئی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی معبودیت کا اقرار، اس کے ساتھ ساتھ غیر کے معبود ہونے کی مکمل طریقے سے اس کی نفی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی کثرت کے ساتھ ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا اور ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اگر احادیث کو صرف جمع کیا جائے تو اس کی ایک ضخیم اور موٹی کتاب بن سکتی ہے۔ اس کے اندر صرف ایمان کی اہمیت اور اس کی تاکید کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع کے اوپر اپنے ہر خطاب کے اندر، اپنے ہر دعوتی خطوط کے اندر، اپنے ہر بیان کے اندر ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایمان، اس کو جو ہے تو بنیاد بیان کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے اندر کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، جن میں پہلی بنیاد ایمان کی ہے۔ متعدد صحابہ کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اس کو یقین ہو، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کے طور پر جب یمن کا گورنر جب بنا کر مبعوث فرمایا تھا، بھیجا تھا، تو اس کے اندر ایمان کی دعوت دی تھی۔ ایک دوسرے موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے اندر ایمان کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا، اور اس اہمیت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو آگ کے اندر جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ شریک کا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو ساجی قرار دینا کسی بھی درجے میں، چاہے وہ دوسرا اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں بن سکتا۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی وہ ذات نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریک ہو۔ کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی دروازہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف فرما دیں۔ شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اسی لیے اس کی اتنی تاکید کی گئی کہ ایمان کی حفاظت کی جائے آخری سانس تک۔ صحابہ کرام نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور متعدد انبیاء کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ صرف اسی ایمان کی حفاظت کے لیے، کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں۔ اولیاء اللہ کے واقعات کو پڑھیے، اکابرین کے واقعات کو پڑھیے کہ ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے کس درجے قربانیاں دی گئی ہیں۔ روز اول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، صرف اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کسی بھی درجے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا حال ہے
کہ اس کے ایمان کے اندر، اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں اس پس منظر میں بیان کی کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر اس وقت حکومتی سطح سے ایک گیت کو قومی گیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس کو آپ حضرات وندے ماترم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قومی گیت سن 1896 کے اندر سنسکرت زبان میں لکھا گیا۔ جب یہ لکھا گیا اور اس کو کلکتہ کے اندر غالباً کانگریس کے اجلاس کے اندر اس کو پیش کیا گیا تو اسی وقت اس کی شدید مخالفت ہوئی اور اس کے کچھ شروع کے اشعار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اس زمانے کے اندر اس کو، یعنی اس جو نظم لکھی گئی، گیت جو لکھا گیا، اس کو قومی ترانے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھیں۔ گویا اس گیت کا پڑھنا حب الوطنی کی علامت ہے، وطن سے فرما برداری کی علامت ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے اندر رہنے کے حقدار ہیں۔ اس گیت کو جو شخص پڑھے گا وہ اس کا وفادار ہوگا، وہ اس کا حصے دار ہوگا، وہ اس کے اندر رہنے کا مجاز ہوگا۔ اس انداز میں اس گیت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس گیت کے اندر کیا مضمون بیان کیا گیا ہے میں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ مختصراً اس کا یہ ہے کہ اس گیت کے اندر اس ملک ہندوستان کی سرزمین کو، جو وندے ماترم کا جو لفظ آتا ہے، وندنا کا جو لفظ آتا ہے، اس کا دو معنی بیان کیا جاتا ہے، ایک احترام اور ایک عبادت۔ احترام اور عبادت، اس کے اندر جو عبادت کا پہلو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت ایمان والے کے لیے کسی بھی حال کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اس ملک کا، اس کے اندر جو ہندوستان کا نقشہ جو پیش کیا گیا ہے، اس کو درگا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور ساری بڑائی اس گیت کے اندر اسی کے لیے ثابت کی گئی ہے کہ ہم تیری وندنا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو وہ ہے۔ اس کے ہندی ترجمہ حضرات پڑھ لیں، اس کے اندر ساری بڑائی اس کے لیے ثابت کی گئی ہے اور اس کی وندنا کی بات اس کے اندر کی جاتی ہے۔ گویا ہم اس ملک کی سرزمین کی عبادت کرتے ہیں اور اس سرزمین کے اندر اس کو جو درگا دیوی جو ان کو پیش کیا گیا ہے، یہ اس کا معنی جو بیان کیا گیا تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کا کہنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، یہ ایمان کے بالکل قطعاً خلاف ہے۔ لہذا یہ جو بات پیش کی جا رہی ہے، ایک مسلمان کے لیے اس گیت کا پڑھنا اور اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا یہ کسی بھی طور پر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس بات کو پورے دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کی دیگر برادران وطن نے اس کا 10واں حصہ یا اس سے بھی کم اس ملک کی آزادی کے اندر ان کا نہیں لگا، بلکہ یہ کہا جائے کہ برادران وطن کی ایک بہت بڑی تعداد، میں کھل کر یہ بات عرض نہیں کروں گا، برادران وطن کی ایک بہت بڑی تعداد انگریزوں کی غلامی کے اندر، ان کی پشت پناہی کے اندر، ان کو خوش کرنے کے اندر لگی ہوئی تھی، ان کو اپنا آقا مان کر اس ملک کے اندر زندگی گزار رہی، تو ان کو آزادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہی تھی،
आजादी का आलम बुलंद करने वाले, आजादी का नारा देने वाले ये मुसलमान थे और मुसलमानों ने उसके लिए अनथक कुर्बानियां दी। आज इन्हीं मुसलमानों से इस मुल्क के अंदर वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर कुछ भाई रहते हों, उनमें से किसी भाई से इस बात का मुतालबा किया जाए कि तुम इस घर से अपनी वफादारी का सबूत पेश करो। यह मुल्क वतन, यह वतन हमारा वतन है, उससे वफादारी का मुतालबा करना, हमसे वफादारी का मुतालबा करना गोया हमारा हमसे घर से ही वफादारी का मुतालबा करना है। इस तरीके का मुतालबा किसी नहीं किया जाता। और अपनी तरफ से नारों को ईजाद करके, अपनी तरफ से नारों को बनाकर उनको हुब्बुल वतनी की अलामत करार देना, ये नारा जो लगाएगा वो अच्छा, वो सच्चा वतन परस्त होगा, वो इस मुल्क के अंदर रहने का हिस्सेदार होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हुब्बुल वतनी ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारे खून के अंदर रची बसी है कि मुसलमान जहां कहीं भी होता है वो अपनी वफादारी के साथ होता है। उसको किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको किसी तरीके से साबित करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान, उसके ईमान का हिस्सा है कि वो जहां भी रहेगा ईमानदारी के साथ रहेगा, अपने वतन की भी हिफाजत करेगा, अपने शहर की भी हिफाजत करेगा, अपने घर की भी हिफाजत करेगा, हर तरह से उसको इज्जत बख्शने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बदनामी का दाग लगने का जरिया नहीं बनेगा। यह मुसलमान के ईमान के, उसके इस्लाम का हिस्सा है कि वो जहां भी रहे उसकी हिफाजत करे, उसकी नेकनामी का जरिया बने, उसकी बदनामी का जरिया ना बने। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये गीत जो मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये इस गीत का गाना मुसलमान के लिए किसी भी तरीके से जायज नहीं, ये उसके ईमान के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर में एक बात सरपरस्तों से अर्ज करनी है कि इस गीत को आज पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है और स्कूल और कॉलेज के अंदर भी इसको जारी किया जा रहा है। इस तरीके से आदेश आ रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को यह लाजमी तौर पर पढ़ाया जाए। हमारे वो सरपरस्तान जिनके बच्चे और नौनिहाल और नौजवान स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर जो दूसरे लोग चलाते उसके अंदर पढ़ रहे हैं, वहां ये सारे गीत पढ़े जा रहे हैं या आगे पढ़े जाएंगे। उन सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस गीत से बाज रहने की कोशिश करें कि इस गीत को अपनी जबान से उनके लिए अदा करना जायज नहीं है, इस गीत के अल्फाज को उनके लिए अपनी जबान से अदा करना जायज नहीं है। अपने बच्चों को इस बात को समझाएं, ये ईमान का मसला है, कोई मामूली मसला नहीं है, ईमान का मसला है कि इस गीत को अगर पढ़ा जाएगा तो ईमान हमारा खतरे के अंदर है। लिहाजा वो सरपरस्तान अपने बच्चों को इस बात को समझाएं, ईमान की अहमियत को उनके सामने वाज़ेह करें। अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान के साथ बाकी रखे और ईमान के साथ हम सब का खात्मा मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।